اس لیے کہ دین اللہ کا دین ہے اور دین حق ہے، اور اللہ نے اس دین حق کے بارے میں فرما دیا کہ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا کہ ہم تو دین حق کو دنیا میں ظاہر کر کے رہیں گے۔ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بجائے اگر دین کی حفاظت کے لیے خود کو سامنے لا لے کہ ہماری حکومت کے ذریعے سے ہم دین کی حفاظت کر رہے ہیں، یا پھر اسی طریقے سے علم کی خدمت کرنے والے یا دین کے اور خدمتوں کے کرنے والے اس نظریے کے ساتھ میں کہ ہمارے بغیر دین کی حفاظت نہیں ہوگی اور ہم دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس رخ پر ناراضگی ہوتی ہے کہ دین کی حفاظت کی ذمہ داری تو میں لے لیا ہوں، لیکن یہ دین پر چل کر میرے پاس قبولیت کے مقام تک پہنچ کر کامیاب ہونے کے لیے یہ تو دین کو استعمال کرنا ان کا صحیح کام، لیکن یہ جس سے دین کو میں نے قوموں کی عزت کا ذریعہ بنایا اور امت کی سربلندی کا ذریعہ بنایا، اب وہی دین جو انسانوں کی تقدیر کو چمکانے کے لیے خدا نے ذریعہ بنایا، اب اس دین کے معاملات کے اندر یہ اپنا حق جتانا شروع کریں کہ دین کی حفاظت ہم کریں گے، دین کی حفاظت ہم سے ہو رہی ہے، دین کو ہم پھیلائیں گے، اور دین ہماری نسبتوں کا یا پھر ہمارے خدمتوں کا یا ہماری حکومتوں کا یا ہمارے علم کا یا ہماری تقریروں کا یا ہماری مملکتوں کا، دنیا کا ذرہ ذرہ دین کا محتاج ہے، دین کسی ایک ذرے کا محتاج نہیں، اس لیے کہ دین اللہ نے دیا ہے قوموں کو چمکانے کے لیے، لیکن نشے میں یہ غلط فہمی ہوئی ہے امت سے 1500 سال کے اندر میں، اور یہ غفلتوں کے پردے آئے ہیں کہ حکومتوں اسلام کے نام پر حکومتیں پھیل گئی، دنیا میں حکومتیں بن گئی، تخت و تاج کے مالک یہ بن گئے، اب اوور کانفیڈنس کے اندر میں وہ سلطان اور وہ بادشاہ، وہ اپنے آپ کو امیر المومنین کہنے والا یا وہ خادمین حرمین اور شریفین کہنے والے یا وہ مبلغین یا وہ جو دین کے دعوے کرنے والے بڑے بڑے، ان سے چوک صرف یہ ہوئی کہ جو کام اللہ کا تھا، دین کی حفاظت اللہ نے اس کو اپنے ذمہ لیا تھا، قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لیا تھا، یہ جرم ہو جاتا ہے نشے میں انسانوں سے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کا دعویٰ خود کرنا شروع کر دے، کتنا اوجا اور کتنا برا عقیدہ ہے۔ تو اپنی حفاظت کے لیے رب نے تجھے دین دیا، دین تیری حفاظت کرے گا، اس کے بجائے یہ بندہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ دین کی میں حفاظت کرتا ہوں، جرم ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ کوئی گنجائش نہیں ہے، اس دعوے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے، اور جہاں پر یہ دعویٰ کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں سے مسکے میں سے بال کی طرح سے حق کو اور شریعت کو اور دین کو نور کو نکال لیا، رہ گئی ظاہری صورت میں اسلام کی حکومتیں، رہ گئی ظاہری صورت میں شریعت کے بڑے بڑے نظام، اور رہ گئے ظاہری صورت کے اندر میں امت کی کثرت، اور رہ گئے ظاہری طور پر سب کچھ، لیکن خدا کی ناراضگی کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ کس کہ اللہ نے شریعت اور دین کو تو دیا تھا کہ اس دین کے ذریعے سے میں تم کو کامیاب کروں، سربلند کروں، تمہاری حفاظت کروں، کائی کے لیے حفاظت کے لیے، لیکن جب نشہ چڑھتا ہے اور جب دماغ خراب ہو جاتا ہے، جب رخ بدل جاتا ہے، اور جب آدمی کے اندر میں خود کانفیڈنس، حماقت زیادہ آ جاتی ہے، روشنی کم، اندھیرا، ظلمت زیادہ آنی شروع ہوتی ہے، دل کا رخ پھٹ جانا شروع ہوتا ہے روشنی سے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آدمی کیا سمجھتا ہے کہ اللہ نے جس شریعت اور جس دین کو تمہاری ترقی کے لیے، تمہاری حفاظت کے لیے دیا تھا، اب یہ حماقت کہہ کر کہنا شروع کر دیا کہ ہم دین کی حفاظت کریں گے، کہاں سے کہاں پہنچ گیا، رب کا دعویٰ کرنے کی طرف میں چلا، بلکہ اس کے بالمقابل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس اندھیرے سے نکل جاؤ میرے بندو، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ہم دین کو غالب کر کے رہیں گے، دین کو ظاہر کر کے رہیں گے، اگرچہ کہ ناگوار گزرے، تو غلبہ دین اور دین کے حفاظت کبھی یہ حماقت نہیں کرنا
جو کہ 1500 صدیوں کے اندر میں جن کے اندر بھی بڑی بڑی حکومت تخت و تاج کے نشے میں آنے کے بعد یہ اچھی چیز ہے کہ اللہ کے دین سے فیض حاصل کر لیں، اللہ کے دین اور شریعت کے ذریعے سے اپنی دنیا بنا دو، اپنی آخرت بنا دو. لیکن اس سے آگے بڑھنے کے بعد میں یہ کون سا نشہ چڑھ جاتا ہے کہ جس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شریعت اور دین تمہارے حفاظت کے لیے دی ہو، اب یہ خود یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، کہ جو کام اللہ کا ہے وہ عبداللہ اس کا دعویٰ کرنا شروع کر دے، یا خدا کے مقابلے پر آنے کا رخ نہیں ہے نہیں. اللہ کا فارمولہ یہ نہیں ہے. اللہ نے اپنے دین کو اپنے محبوب کے ذریعے سے دیا. میرے مصطفیٰ کہ نالے پاک کے رخ کو بدل کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے بڑے بڑے عمل کیے تو خدا نے ان کے عملوں کو قبول نہیں کیا. کیا کیا؟ منافقین کے بڑے عمل تھے لیکن خدا نے قبول نہیں کیا، کوئی قابل جزا ہی نہیں بنایا. جو کہ وہ بے ادبی تھی میرے آقا کے نالے پاک کی گستاخی تھی ان کے پاس، تو بڑے عملوں کو بھی قبول نہیں کیا. اور ایک القمہ ہے غالباً جو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے ہمیں مال کی برکت کی دعا کروائی ان سے. 2 مرتبہ بھی کہا تو کہا کہ سکون اختیار کیا، بڑی غربت ہے، ذرا دعا کر دیجیے نا، مال میں برکت کی. 3ری مرتبہ بھی دعا کی درخواست کی تو پھر میرے آقا نے بکریوں میں کثرت اور بکریوں میں برکت کی دعا کر دی. اس لیے بعض اوقات ان معاملات حق کی راہوں میں ہاں یہ ہے کہ سرکار ہمارے لیے جو بہتر ہے وہ ہمارے فیصلہ کیا جائے. تو وہ ذمہ داری اب وہ اگر واقعتاً وہ ہوگا تو جو بہتر ہوگا اس کے لیے اگرچہ کہ دیر لگی نہ لگی کل ہی ہو جائے لیکن بہتر ہوگا. لیکن ضد کر کے یہ ہونا چاہیے کام، ویسا وہ نہیں ہے وہ ہونا، تو وہ ہونا تیرے لیے بہتر ہے. یا پھر کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ کتے کو کھیر نہیں بچے گی. اس لیے بزرگوں کا جو اصل جو نظام ہوتا ہے جہاں پر بزرگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے معاملات کے اندر میں نیک بندوں کی بات کر رہا ہوں جو قابل ہوتے ہیں نا، ان کے پاس میں سنایا تو دنیا کی وہ سنیں گے معاملہ صحیح ہوگا، اس کے لیے رب العالمین کی بارگاہ کے اندر میں. اچھا ایک مرتبہ کسی کامل فقیر کے سامنے پیر کے سامنے جو واقعتاً ہو نسبت والا، اللہ تعالیٰ وہ نسبت ان کی نگاہ کرم ان کو رحمت عطا فرمائے. اگر ان کے پاس میں آپ نے ایک مرتبہ کہہ کر آپ بھول گئے، 1000 سال بھی گزر گئے ہوں ایز ایگزامپل، لیکن تم بھول جائیں گے لیکن وہ نہیں بھول سکتا. اس لیے کہ ان کے سامنے سننا کہ جو واقعتاً اللہ والا ہوگا. اللہ یہ فرماتا ہے کہ میرے مقربین جو ہوتے ہیں میں تمہارا کان بن جاتا ہوں. تم نے آ کر اپنا دکھ و درد اس کو سنایا کامل کو، تو وہ کان اس پیر کے نہیں تھے بلکہ اللہ کے کان تھے. اللہ کے کان تھے. اللہ سن کے انجام مارنے والا ہے نہیں ہے نا. اس لیے جو اپنے بڑا سمجھتے ہیں بالکل سنانا چاہیے. اللہ بھی چاہتا ہے کہ یہی مطلب ہے وہ کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو مجھ سے مانگو. مجھ سے تمہارے میرے دنیا میں ایسا کامل درویش اور اللہ کا فقیر اگر مل جائے تو وہاں پر بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں خدا ملتا ہے تو اسی در پر ناگواری پر خدا سے جدا بھی ہو جاتا ہے. ایمان ان کے پاس سے ملے گا، معرفت ان کے پاس سے ملے گا، نہ قدری کی بنیاد پر وہیں پر نفاق بھی مل جائے گا، اس کو زندگیت بھی مل جائے گی وہیں سے. کہ اولیاء کرام اور بزرگوں کے آستانوں کے نظام، ہم اپنی غرض کے لیے اولیاء کے آستانوں پر جاتے ہیں، ان کی کوئی غرض نہیں ہے. بزرگوں کے آستانوں پر سنانے کے رخ کو ختم کیا اور ان لوگوں نے ڈرا دیا امت کو. کیا نکلا کہ امت کڑ گئی وہاں سے. جو سننے والے امت کے محسن تھے ان سے ان کو سنانے سے روک دیا گیا. ایک بزرگ کے پاس میں ایک عالم صاحب پہنچے اور وہ بیچارے سادی سیدھے پہنچ گیا، ان کو متاثر نہیں کر سکے. بولے کہ حضرت رہا ہوں ادھر آپ کے پاس میں آیا تھا کچھ اصلاح کر لینے کے لیے، تو جا رہے شام کے وقت آگے مسافر کرنے. تو بولے کچھ نصیحت کرو نا. تو کیا نصیحت کروں بتاتے تو عالم ہے مفتی ہے. تو
बोले कि जरा नहीं कुछ तो नसीहत करो, जा रहे ना जी, 2-3 मरतबा बेचारे बुजुर्ग के दस्तरखान पे खाए होंगे, अब जरा इस बात से बात रखने के वास्ते, हाँ तुम नसीहत तो करो ना। अब देखिए नसीहत हमसे क्या लेंगे, तुम तो आलिम हैं, तुम लोग हो रही है, नहीं हजरत तुम नसीहत करो। तो बोले ये नसीहत यही है कि खुदा से बड़ा अगर अपने को ना समझे तो कभी खुदा के बराबर अपने को समझ, खुदा से बड़ा ना समझ सका तो खुदा के बराबर समझ लो। अब इनके तालू पे बाल चढ़ गए, खुदा से बड़ा समझ, नहीं तो कम से कम खुदा के बराबर समझ अपने को, खुदा से नीचे मत समझ। कितना बड़ा कुफ्र का जुमला। अब ये आलिम साहब को तो बस कब कभी छूटी, खुदा से बड़ा समझ ना तो कम से कम खुदा के बराबर ना समझ, चक्कर में आए तो जाओ ना। अब कहाँ सुनमुन हो गया जाने वाला मौलाना, बैठ गया तो बोले कि अच्छी बात है, आज रात में रुक जाओ, हमारे मेहमान खाने में, हमारी खानखा में रुक जाना और कल सुबह जाना। अब वहाँ से उठ के जाके गुमसुम होगा, क्योंकि तो ही बोलने वाला था बेचारा, शिर्क बोलने वाला, शिर्क, हाँ शिर्क की बदहज़मी थी उसको। तो अब उन्हें जाके खानखा में खा दिया पी लिया और सो गया रात में मस्त, और सुबह उठा तो हज़रत बेहतरीन उसको एक कश्ती में, हाँ बेहतरीन खिचड़ी दी और अंडे का चीला दी, पापड़ दी, मेथी, और उसके साथ में रोटी के 2-3 दिन के बाद से टुकड़े दिए, तुअर की दाल में ज़रा बोआ इसे एक तरफ प्लेट में रखी, ये अंडे उंडे खिचड़ी उचड़ी सब मस्त खा लिया। जैसे खाना शुरू किया था उतने में एक फ़कीर आया, कहा कि 2 दिन से मैं भूखा हूँ, मुझे अल्लाह के नाम पर दीजिए खाना। क्या बोले? अल्लाह के नाम पर खाना दीजिए, वो अल्लाह के नाम पर खाना दीजिए। तो ये मौलाना रहता ना, तो फ़ौरन आदमी को बुलाया, सूखी रोटी और पुरानी दाल जो थी ना, जो नहीं खा रहे थे, तो उठाए दे दिए वो रोटी के टुकड़े और वो दाल दे दी कर, और ठीक है खा दिए। खा लेने के बाद हजरत के पास में आए, हजरत की इजाज़त नहीं दी, तो बोले कि हाँ, तो मगर वो बात ज़रा समझ में नहीं आई, अल्लाह से बड़ा समझो अपने आप को, और ये तो कम से कम अल्लाह के बराबर समझो। अरे बाबा क्यों सिखाया, नहीं समझा क्या भी बोले, तो हम क्यों, तो नाश्ता करे कि नहीं करे? हाँ नाश्ता करा था। नाश्ता क्या क्या आया था? बोले ये आया था। तो फिर क्या हुआ? तो बोले कि फ़कीर आया था, तो क्या बोला? अल्लाह के नाम पर दो। तो फिर वही तो समझाया था ना, अल्लाह से बड़ा समझो का मतलब क्या होता था कि अल्लाह के नाम पर मांग रहा है, तो तुम दाल रोटी सूखे टुकड़े खाते और अपने से बड़ा अल्लाह को समझकर ताज़ा दस्तरखान का नाश्ता उसको दे देते। अगर अल्लाह को बड़ा समझते तो तुमने अल्लाह को बड़ा समझा नहीं, इस वास्ते रोटी सूखे टुकड़े उसको दे दिए। या कम से कम अपने को अल्लाह के बराबर समझो का मतलब क्या था कि अपने को अल्लाह के बराबर भी अगर समझते तो मतलब तरबियत का ये था कि कम से कम अपने ये ताज़े नाश्ते में सादा नाश्ता उसको देते। हम बुजुर्ग नहीं, अल्लाह से बड़ा अपने को समझो, क्या मतलब क्या है? अपने से बड़ा अल्लाह को समझेंगे तो उसकी खिदमत में अपन ये हल्का खा लेके उसको भारी पहुंचाएंगे। या अल्लाह के बराबर समझो का मतलब वो हजरत का ये था कि कम से कम अपन जो खा रहे हैं वही उसको खिलाएंगे जो अल्लाह के नाम पर मांग रहा है। तो तरबियत की ये बात होती है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि मेरी राह के अंदर में जो खुशी से खर्च करता है मैं उसको कबूल करता हूँ। जो एराज और नाराज़गी से दबे हुए अल्फाज में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मुनाफिकीन का वो हमारी राह में खर्च करना इसलिए कि बेदिल होकर वो खर्च करते तो हम कबूल नहीं करते उसका। और जो खुशी के साथ अज़मत के साथ में एक जवार एक मुट्ठी जवार जिन्होंने खर्च किया, जाओ फरमाया कि बाद वाले ओहद के पहाड़ के बराबर भी खर्च करेंगे, उसके मुकाबले पर नहीं होगी। इसलिए कि यहाँ पर अज़मत और रग़बत के साथ उसने खर्च किया था। इसलिए बुजुर्गों के आस्थानों पर अगर कुछ खर्च करने का मौका भी अगर मिल जाए तो फिर अपनी खुशी के साथ में, ज़बरदस्ती के नहीं, बोल कर नहीं, तो फिर उन चीज़ों को देखते हैं और सुनाओ वहाँ पर औलिया के पास जाकर। तो फिर सुनाएंगे तो क्या होगा? औलिया वो गरीब नवाज से कनेक्टेड है, गौसुल आज़म से कनेक्टेड है, और पंजतन पाक से कनेक्टेड है वो, और दो जहां के मालिक से कनेक्टेड है। तुम्हारे इलाके का भी कोई औलिया हो, अगर वहाँ पर तुम सुनाओ तो तुम्हारी बात अगर औलिया की चौखट पर पहुँची तो कहाँ तक पहुँचती है? अब तुम चाहे जा, मगर इसको शौक क्या होता है? ज़रा बड़ी जगह जाके सुनाने का, बड़ी जगह नहीं, वहाँ नहीं हो रहा काम ना बोले वहाँ पर चल जाओ, बोले सैलानी को, वहाँ नहीं हो रहा ना बोले ताजुल औलिया के पास चल जाओ, वहाँ नहीं हो रहा ना साबिर पाक के पास चल जाओ। अब ये तो भटकते रहता है। अच्छा यहाँ पर
جو صابر پاک کے پاس میں جا کے بھی اس نظریے کے ساتھ یہاں کام نہیں بنا، غریب نواز کے پاس جائے گا تو غریب نواز آنے والے کیا بولیں گے؟ بیٹا میرے بچے کی ناقدری کر کے وہاں پر اپنی غرض کے خاطر اس کی ناقدری اور اس کی عظمتوں کو کم کے میرے پاس میں آ رہا ہے، تو کام بنے گا جس کا؟ یہ چیز ہوتی ہے جو بھٹکتی روحیں ہوتی ہے، کبھی ماں کبھی ماں کبھی ماں کبھی ماں. اولیاء ہے، جانے سے روکتے تو نہیں ہم، لیکن ان کے پاس میں جانے سے پہلے وہ تو یہ دیکھ لیں گے، اگرچہ کہ وہ زمانے کے در کے اعتبار سے بھئی ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے نا کہ صابر پاک کے آستانے کے مقابلے پر آپ راجن شاہ ولی پہنچ جاؤ وہاں نہ کو جاؤ کہ تو نہیں بولیں گے. عظمت تو ہے، راجن شاہ ولی خود اس کو گوارا نہیں کریں گے، لیکن راجن شاہ ولی کے پاس میں اگر تو طریقے کے ساتھ میں سنائے تو جو سنوائی وہاں ہو سکتی ہے یہاں پر بھی ہو سکتی ہے اور رجسٹرڈ کے ساتھ میں ہوتی ہے. اگر تو یہاں کا نہ قدرہ ہو کر وہاں پہنچے تو کرم ہے کہ وہ جھاپڑ مار کے بھیج دیتے وہیں پر جا، یہ بھی غنیمت ہے، ورنہ پھر الٹی چابی بھر دیتے انہیں بھٹکتے رہتا پوری عمر وہ کام بنانے کے وہاں سے وہاں گیا والے پاس. اس وہاں سے ایسے بھی لوگ خود مل جاتے ہیں. ویسے رحمت آباد گیا میں، گرواڑی شریف گیا میں وہاں صابر پاک کے پاس گیا اور وہاں کا حاجی علی کے پاس میں گیا اور پورے آستانوں کے اوپر گھومتے رہتے ہیں. اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے سنے تو ان سے سنائیں گے. بہت کامیابی کی بات یہ کہ سرکار آپ کی بارگاہ میں آئے، میری ضرورتوں کو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، میں آپ کے حوالے ہوں. اور پریشان نہ وہ اولیاء تو سمجھیں گے کہ میرے پاس میں آئے اپنی پریشانی کے دیں. اگر ہم یہاں سے ہٹا دیں گے تو کہیں اور انکار جائے گا نہیں. ہمارے پاس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے، تو اگر وہاں پر جا کر سنانے کے لیے بیٹھو سناؤ تو وہ سننا تو صحیح ہے، لیکن ادب زبان کو سنبھال کر، چاہے آستانوں پر ہو یا حیات میں کوئی کامل اگر مل جائے تو اس کے سامنے اس لیول پر سناؤ کہ سنانا ہو. سنانا سنانے کے حد تک ٹھیک ہے، یہ اصول ہے. سناؤ نہ سناؤ یہ بات نہیں ہوتا، سناؤ، لیکن یہ پہلے دیکھ لینا کہ سننے میں کس درجے تک سننے کا موڈ ہے. لیکن سنانے میں اگر شکایت کا رخ اگر آ جاتا ہو تو فوراً وہاں پر ایک سیکنڈ کے لیے رک جاتے ہیں اور رب سے کہتے ہیں کہ کرنے والا تو ہے رب، خالی ایک ایک سانس کی خیرات تو میں تجھ سے مانگتا ہوں، میرے سارے معاملات کی ایک ایک سانس تو میں تجھ سے مانگتا ہوں، اور میرے پیچھے کیا جنجال لگا دیا یہ جی کا جنجال. اگر اس وقت میں اگر وہ اس کا موڈ اگر بدل جائے اور رب اگر اس وقت میں رحم نہ کرے تو پھر اسی وقت میں پھر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اب اس سے اب اس کی نسبت کو یہ میرے بندے پر، میرے دوست پر زیادہ بوجھ بن رہا ہے، میں اپنے دوست کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا. کیا کرنا؟ فوراً بے اعتمادی اس کے دل میں نہیں، کیونکہ وہ تو خود غرض نہیں ہے نا. ہاں دکان بدلنے والا نظام نہیں ہے ان کے پاس میں، وہ تو ان کے دروں کو پکڑے ہوئے ہیں، وہاں کی بلیوں کو، وہاں کے کبوتروں کو. ایسے بزرگوں کے پاس نظام ہے کہ خط فائدہ اٹھاتی رہتی ہے ان سے. تو ان کی چوکھٹوں کو اگر پکڑ لو تو پہلا اور آخری سہارا سمجھ کر وابستہ وہیں پر سبق کے ساتھ، تو وہ پھر ایک مرتبہ ان کو بول دیا نہیں، بول دیا نا، بار بار بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کیوں کہ وہ ان کے کان نہیں. اگر وہ سچا ہے اللہ کا دوست تو وہ اس کے کان نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے کان ہوتے ہیں حدیث پاک کے مطابق میں. اور جو اللہ سن لے وہ بھول جاتا نہیں. مگر بات کیا ہوتی ہے کہ اس کے حق میں جو بھلا ہے وہ کروائے گا. وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں دیر بھی لگ جائے، لیکن اس دیر کے اندر بے صبری کا معاملہ کرے، بے صبری کا معاملہ کرے اور سنانے کے بجائے شکایت کے رخ پر آ جائے. وہاں اگر مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، پہلے تو سنتے تھے اب نہیں سن رہے، وہ کرے تو ہوتا ہے اللہ نے نہ وہ شکایت ہو جا رہی، بہت سن گیا تو تیرا بندہ نا، تو نبھانا، میرے پیچھے کیوں لگایا ہے کہانی. شکایت پر رخ آ جائے. اچھا شکایت سنانے کے بجائے شکایت الفاظ کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ آنے والے کو دیکھتے ہی وہ اولیاء کرام کہ پہلے سنانے کے لیے آتا تھا تو پھر 1000 روپے کی چادر بھی لاتا تھا، یہاں کے میرے مہمانوں کو کھانا بھی کھلاتا تھا، 1000 اور 10-20 روپے خرچ بھی کرتا تھا. لیکن اب آ رہا تو خالی ادھر کی شیشے لا کے وہ بھی لگا لے کے انجے میں ڈال دے رہا. تو یہ چیز بھی کو کھٹک جاتی ہے، وہ بھی عملی شکایت ہے.
اس لیے کرو اتنا جتنا کہ نبھا سکتے ہو ہمیشہ کے لیے. جہاں اللہ ملتا ہے تو دنیا کیا چیز ہے وہاں سے. عقبہ بھی وہاں ملے گی, دنیا بھی وہاں ملے گی, عقبہ بھی وہاں ملے گی. ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اس لیے امت کے لیے یہ در اولیاء کے جو تھے امت کے لیے بڑی آسان ایسے اے ٹی ایم مشینوں کے تھے کہ جہاں پر ہو وہیں سے نسبت کو قائم کرو, کیش حاصل کر لو. لیکن ظالموں نے, لٹیروں نے فائنانسوں کی دکانیں کھول کر اے ٹی ایموں سے, بینک کے نظام سے ختم کر کے, ہاں ہمارے پاس سے فائنانس سے لے لو, ہم تم کو دے دیں آن لائن. لیکن اس کا دیتے وقت میں دے دینا سود. یہ سود خوروں نے اولیاء سے امت کو کاٹ دیا اور کہا کہ ہماری دعا سے ہو جاتا ہے نا, اور ہم تمہارے کامہ بنا دیتے ہیں نا. تو تم کامہ بنانے کا دعویٰ جب کر رہا تو پھر تیرا کام کیوں نہیں بنا لے رہا تھا؟ تو کیوں مخلوق کے سامنے پھر؟ تجھے کیا ضرورت ہے مخلوق کی؟ تیرا رخ کا مخلوق سے پھرا ہوا ہے. جب پھرا ہوا نہیں ہے تو تم خود مخلوق کا ہے. پھر وہ درویش ہے, درویش نہیں ہے. درویش وہ ہوتا ہے جو در در پر نہیں جاتا بلکہ بے نیاز ہوتا ہے, اور جو اس کے پاس میں آ جاتے ہیں فوراً وہ رابطہ کرتا ہے کہ یا اللہ میں نے تو نہیں بلایا, تیری مخلوق کو تو نے بھیجا ہے, جس مقصد کے لیے ہے ان کے حق میں جو بہتر ہے وہ تو کرنا. اس کے حق میں بہتر ہے وہ کرنا, مگر اس کے لیے بعض اوقات ان کے لیے بہتر یہ چیز ہوتی ہے, بہتر یہ چیز ہوتی ہے کہ کچھ دیر کی جائے. لیکن وہاں پر پھر جو واقعیتاً عقیدے کے ساتھ جڑا رہے گا اس کو صبر کی توفیق ملے گی. وہ پھر اس در کو چھوڑنے والا نہیں ہوگا اور وہاں سے وزن ہونے والا نہیں تھا. سنانے والا تو ہوگا مگر شکایت کرنے والا نہیں بنے گا. اگر شکایت غلطی سے کر دیا تو انہوں نے بولا کہ وزن ہو رہا ہے نہیں, اللہ میاں تو سمجھ تیرے بندوں کو دل کیوں لگا رہا ان کے پیچھے, اب اس کی بھی سنوں, اس کی ناتی پوتی کی بھی سنوں, کیا میں یہ اس کام کے لیے بیٹھ گیا ہوں, اس کے لیے بیٹھ گیا ہوں کیا میں یہاں پر اس واسطے بٹھا دیا اللہ میں تو نکو میرے بندے, تو میرا ہے, میرا دوست ہے, جب جانے والوں کو تیرے سے روکے تو دور کر دیتا ہوں, اس کا منہ پلٹا دیتا ہوں, اس کا رخ پلٹا دیتا ہوں. اب انہیں ہاں ٹھیک ہے ایسا جمتا بولے, پر زیادہ الجھن ہے ہم کو نہ کو, زیادہ الجھن ہے ہم کو نہ کو. یہ اولیاء کے نظام ہوا کرتے ہیں, اور یہ اولیاء کے نظام اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی امت کو سنبھالنے کے لیے قیامت تک رکھا ہے. اور امت بڑے خیر کے زمانے میں تھی اس وقت تک جب تک یہ امت اولیاء کے آستانوں سے, ان کی چوکھٹوں سے جڑی ہوئی تھی. اب شریعت کو تو لے لیا صحابہ سے, لیکن میرے مصطفیٰ کی بڑی حکمت ہے, مولا علی کا نظام ہے, اس سے انکار نہیں کر سکتے. یا علی یا مولا علی پر جتن پاک مجھے معاف کیجیے, ورنہ بڑے آسان نظام تھے کہ امت ان صحابہ کے, بندتن پاک کے, اولیاء کے آستانوں سے جو جڑی ہوئی ہوتی تھی تو پھر ہوتا کیا تھا, شرک اور کفر سے ڈرتی نہیں تھی, جہنم کا ڈر و خوف ان کے اندر نہیں رہتا تھا, اس لیے کہ کنیکٹڈ تھی, وہ کنیکٹڈ تھی, ان کی کوئی چوکھٹ ہوتی تھی, ان کا کوئی ہاتھ رکھنے والا, سنبھالنے والا ان کو اپنی زندگی میں ملتا, مطمئن ہوتے تھے. اللہ ڈرائے گا تو اللہ والوں کے پاس ہم چلے جائیں گے, اللہ کو وہ سنبھال لیں گے, سمجھا لیں گے, بے فکر ہوتی تھی. جب تک امت کی 1500 سالہ تاریخ میں امت یہ شریعت کے نظاموں میں اس کے ساتھ اللہ والوں کے آستانوں سے جڑی ہوئی تھی, اور 1923 کے بعد کے حالات نے امت کے لیے بڑے اندوہناک کہ جنت البقیع کے ان آستانوں کو بھی, پہچانوں کو ختم کیا. اسی طریقے سے پوری دنیا کے اندر میں یہ ظالموں نے, یہ سود خوروں نے امت کو ان چوکھٹوں سے کاٹا ہے, تو امت کو بے سہارا کر دیا, اپنی دنیا کے معاملات میں بھی, اپنی آخرت کے معاملات میں بھی. کیا ہو گیا ہے اب یہ وہ لچر اور وہ بازاری لوگ ہیں کہ جو امت کو اولیاء کے چوکھٹوں سے چھوڑ کر, آستانوں سے چھوڑ کر, بے نسبت کر کے, رفو چکر کر کے گھما رہے دنیا میں, دین کے لیے, ایمان کے لیے, دنیا کے لیے. گھومتے رہو, گھومتے رہو, کوئی سہارا نہیں مل رہا ہے, کوئی سہارے کو پکڑے کہ یہ مسلک و جماعت 50 سال 100 سال نہیں گزرے کہ وہ خود تارا بجھ گیا, کوئی جماعت چلے گی. اب کہاں جائیں گا بابو, کہاں جائیں گے؟ مضبوط سہارے کون سے ہیں
मजबूत सहारे चौखटें हैं, जिन चौखटों को मेरे सैयदना पीराने पे गौसुल आजम की चौखट कायम है, गरीब नवाज की चौखट कायम है, इन चौखटों को कोई बुझा सका? शरीयत के निज़ाम मसलक और जमात तो बने, उम्मत बड़ी उम्मीदों के साथ में उन सहारों की तरफ में आई, वक्ती तौर पर उनको कुछ दीन और आमाल भी मिला और कुछ कबूलियत भी मिल गई, लेकिन चौखटें नहीं मिली थी। चौखटों से अपनी निस्बतों को सही कायम नहीं किए। क्या था वो? असल सहारा उम्मत को नहीं मिला था। बेसहारा होकर दुनिया में परेशान घूम रही है आज उम्मत, और जितनी आज उम्मत की दुनियावी और दीनी परेशानियां हैं, और जितना मुसलमानों का अपने दीन के बारे में बेएतमादी है, मुसलमान खुद अपने इस्लाम से एतमाद में नहीं है, इसको यकीन नहीं है, नमाज की दावत देता पूरी दुनिया में घूमता है, लेकिन दुकान से ज़्यादा अपनी नमाज को हक नहीं देता। उसको उतना यकीन जितना अपनी दुकान पर है, उतना यकीन अपनी नमाज पर है नहीं है ना। हालांकि घूम रहा है दुनिया में नमाज की दावत देते हुए, लेकिन बेएतमाद हो गया है। पूरी दुनिया नमाज की फजीलत के ऊपर बयान करता है, और बड़ी बड़ी मस्जिदों के अंदर बड़े बड़े लाखों के मजमे के अंदर बयान करता है, लेकिन दुनिया के मामलात के अंदर में आता है तो बिल्कुल एकदम उस यकीन और ईमान से इसका कोई ताल्लुक नहीं। समझ आ रही है? कितने बड़े बड़े पेशरो मुकर्रीन हैं जो तकरीरें बड़ी बड़ी करते हैं तौहीद की, इसकी, लेकिन उनकी दुनिया, उनके कारोबार को अगर देखेंगे तो हैरत करेंगे आप। 50,000 नहीं 1 लाख रुपए हमारे बयान के डालो तो तुम पहले 1 लाख हमारे अकाउंट में भेजो, उसके बाद में हम आएंगे। ये कौन सा निजाम है? ये सब ये इस वजह से है कि असल बुनियादों से उम्मत को काट दिया गया है। अब खिलवाड़ हुआ है उम्मत के साथ। उम्मत के लिए सहारा जो था वो चौखटों की सूरत में औलिया के आस्थानों का था, बजट पाक का था। इसलिए उम्मत को फिर से इनकी दुनिया और इनकी आखिरत के लिए अगर हमारे दिलों में हमदर्दी है उनके लिए, तो उनको औलिया की चौखटों से जोड़ने की कोशिश करो। क्या करो? औलिया की चौखटों से मुतमईन हो जाएगी, मुतमईन हो जाएगी। एक शरीफ औरत है, उसका शौहर गुम गया तो पूरी जिंदगी बेचैनी के अंदर रहेगी, गुजार देगी वैसी, गुजारने के बजाय नहीं। एक गया तो क्या होगा, दूसरा बोलो कौन से ग्रेड में है, गुजार देगी वैसी। और वो शौहर अगर मिल गया तो वो तो कहेगी कि मुझे तो मेरी जन्नत मिल गई। ऐसे ही इस वक्त में उम्मत को औलिया के चौखटों की निस्बत की ज़रूरत है। ये जमात और मसलकों के पीछे पड़कर उनकी रौनकों को और उनके माल को और उनके असबाब को, उनके ज़ाहिरी वजाहतों को देखकर उम्मीद लगाकर उधर को भाग रहे हैं, लेकिन कब तक साथ देंगे? उनका वजूद खुद खतरे में पड़ जाएगा। 100-150 साल की जमातें खत्म हो जाएगी, वजूद को भूल जाना पड़ेगा, फिर उम्मत परेशान है। जिनको समझे थे कि बस दीन यही है, लेकिन कहाँ गया वो दीन? दीन तो वही है जो पंजतन पाक से आलेली और औलाद अली से चले। इसलिए उम्मत के लिए सबसे बड़ा खैर का रास्ता ये है कि पूरी उम्मत को, एक एक फर्द को औलिया की चौखटों से जोड़ा जाए। वो जुड़ जाएंगे औलिया से तो वो संभाल लेंगे, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं और उनका जोड़ यहाँ से लेकर मदीने तक का जुड़ा हुआ है, कायनात के मालिक से जुड़ा हुआ है, वो संभाल लेंगे। इसके अलावा कोई रास्ता वो नहीं है। समझ में आ गई? अल्लाह ताला